محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا گزشتہ سبق کا موضوع ہے مناسب طرز گفتگو کا انتخاب کریں۔ ہمارا سبق باقی تھا۔ ایک دن جلیبیب نامی نوجوان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا شمار جوان، نیک طینت اور نادار صحابہ میں ہوتا تھا۔ جلیبیب خوبصورت نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے پیشکش کی کہ مکہ میں تمہاری شادی کراتا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے رشتے کی تلاش میں شروع کر دی۔ ایک انصار اپنی شادی شدہ بیٹی کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے کر آئے۔ آپ نے انکار کرتے ہوئے کہا، فی الحال میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی کسی اور سے کرا سکتا ہوں۔ انصاری صحابی نے پوچھا، کس سے؟ آپ نے جواب دیا، جلیبیب سے۔ اس آدمی نے حیران ہو کر کہا، جلیبیب سے کیسے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ انصاری صحابی گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ بیوی نے جواباً کہا، بہت اچھی بات ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ دو۔ پھر وہ صحابی نے کہا، لیکن وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے۔ پھر کس کے لیے؟ وہ جلیبیب کے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے وابیلہ مچانا شروع کر دیا، ہائے میں مر گئی، برباد ہو گئی۔ جلیبیب کے لیے نہیں، اللہ کی قسم، جلیبیب کو تو میں اپنی بیٹی کا بال بھی اکھاڑ کر نہ دوں گی۔ ہم نے فلاں کے بہترین رشتوں کو بھی ہم پلہ نہ جانتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ انصاری کو اپنی بیوی کا فیصلہ سن کر رنج ہوا۔ وہ اٹھ کر جانے لگے تو اس کی بیٹی پردے کے پیچھے سے بولی، میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ والدین نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لڑکی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ رسول اللہ کا کہنا کیوں ٹالتے ہیں؟ آپ مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دیں، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر والدین مطمئن اور ہلکے پھلکے ہو گئے۔ اس کا والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور بولا، یا رسول اللہ، جیسے آپ کی مرضی، میں اپنی بیٹی کا بیاہ جلیبیب سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس لڑکی کا نکاح جلیبیب سے کرا دیا۔ آپ نے دونوں میاں بیوی کو دعا دی، یا اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت کی برکھا برسا اور ان کی زندگی دشوار نہ بنانا۔ جلیبیب کی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کسی غزوے پر روانہ ہوئے۔ جلیبیب بھی مجاہدین کے ہمراہ تھے۔ لڑائی اختتام کو پہنچی تو لوگ اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو میدان جنگ میں سرگرداں دیکھا تو دریافت کیا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ جواب آیا، ہم فلاں اور فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ چند ثانیے خاموش رہے، پھر پوچھا، کسے ڈھونڈتے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم فلاں کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر وہی سوال کرتے ہیں، کسے تلاش کرتے ہو؟ لوگوں نے پھر وہی جواب دیا کہ ہم فلاں اور فلاں کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چین ہو کر فرمایا، لیکن میں تو جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، سب لوگ جلیبیب کو تلاش کرنے لگے۔ مقتولین میں دیکھا تو نہ ملے۔ پھر میدان جنگ کے قریب ہی ایک جگہ 7 مقتول مشرکین کے درمیان ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، جن مشرکین کو جلیبیب نے قتل کیا تھا اور جلیبیب کو ان مشرکین نے قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کے لاش کے قریب کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، پھر یکا یک کہنے لگے، اس نے 7 کو مارا اور مشرکین نے اسے قتل کر دیا، اس نے 7 کو مارا اور مشرکین نے اسے مار ڈالا۔
یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس کی قبر کھودیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کھودتے رہے اور جلیبیب رسول اللہ کے بازوؤں کو بستر بنائے لیٹے رہے۔ قبر تیار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں لحد میں اتارا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیبیب کی اہلیہ کی پاک بازی اور حسن و جمال کی بابت بتایا، اللہ کی قسم انصار میں کوئی ایسی بیوہ نہیں تھی جس کے اتنے زیادہ رشتے آئے ہوں جتنے جلیبیب کی بیوی کے آئے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے اس کے علم و عمل اور عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرتے تھے۔ اس طریقہ کار کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سامعین بولنے والے کی باتوں سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیوی عائشہ کے پاس بیٹھے۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے بیٹھیں تو ان کے درمیان کیسی باتیں ہونی چاہیے۔ عائشہ سے آپ نے رومیوں سے جنگ کرنے کے متعلق مشورہ نہیں کیا، نہ یہ بات چھڑی کہ جنگ میں کیسا اسلحہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ مخاطب ابو بکر نہیں تھے۔ رسول اللہ نے عائشہ کے سامنے مسلمانوں کی غربت کی زندگی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مخاطب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ آپ نے ایک دلدار شوہر کے محبت بھرے لہجے میں کہا، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عائشہ نے دلچسپ بھری حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرما کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں صرف آپ کا نام ہی ترک کرتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم بھی ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں؟ نقطۂ نظر: لوگوں سے ایسی باتیں کریں جن میں وہ دلچسپی لیں، نہ کہ ایسی باتیں جن میں آپ کو دلچسپی ہو۔